إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما۔ بے شک ہم نے اتاری آپ کی طرف کتاب جو کہ سچی ہے کہ تو انصاف کرے یا فیصلہ کرے لوگوں کے بیچ جو کچھ اللہ تعالیٰ تجھے سمجھاوے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا اس کے مطابق آپ لوگوں کے اندر فیصلہ کریں، اس کے لیے ہم نے یہ کتاب بھیجی ہے قرآن پاک ہے۔ ولا تکن، اور آپ نہ ہوں دغا بازوں کی طرف سے جھگڑنے والے، یعنی جو خیانت کرنے والے ان کی طرف سے آپ نہ جھگڑیں، ان کا ساتھ نہ دیں، خیانت کرنے والوں کا ساتھ نہ دیں، ان لوگوں کے درمیان اس کے موافق فیصلہ کریں جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھایا ہے، اور آپ ان جو خیانت کرنے والے ہیں، نااہل لوگ ہیں اور جو نافرمان ہیں ان کی طرفداری نہ کریں۔ جیسا بنو ابیرق کی اصل خواہش یہ تھی، یعنی وہ جو بیچ میں جھگڑا کیا ہوا تھا ان کے درمیان آپ فیصلہ فرما رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے تاکہ ان کا صحیح سے فیصلہ ہو۔ تو کیا فرمایا؟ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور بخشش مانگے اللہ تعالیٰ سے، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ قصہ یہ ہوا تھا کہ پہلے جو یہ آیاتیں ہیں پہلے اس کا قصہ یہ تھا کہ مسائل بعد میں، اور پہلے یہ جو قصہ تھا وہ کیا واقعہ یہ ہوا کہ مدینہ میں ایک خاندان بنو ابیرق یا ابیرق کے نام سے معروف تھا، ان میں سے ایک شخص جس کا نام ترمذی اور حاکم کی روایت میں بشیر ذکر کیا گیا، بغوی رحمہ اللہ نے اور ابن جریر نے روایت کیا تعما نام بتلایا گیا۔ اس نے حضرت قتادہ بن نعمان کے چچا رفاعہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں نقب لگا کر چوری کر لی۔ ترمذی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ شخص در حقیقت منافق تھا، مدینہ میں رہتے ہوئے بھی صحابہ کرام کی توہین میں اشعار لکھ کر دوسروں کے نام سے ان کی اشاعت کرتا تھا۔ چوری کی صورت یہ ہوئی کہ ہجرت کے ابتدائی زمانہ میں عام مسلمان فقر و فاقہ کے ساتھ تنگی سے بسر اوقات کرتے تھے، اور ان کی عام خوراک جو کا آٹا تھا یا کھجوریں وغیرہ یا گیہوں کا آٹا بہت کم میسر تھا، مدینہ میں ملتا بھی نہ تھا۔ ملک شام سے جب آتا تو کچھ لوگ مہمانوں کے لیے یا کسی خاص ضرورت کے لیے خرید لیا کرتے۔ حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ نے اسی طرح کچھ گیہوں کا آٹا خرید کر ایک بوری میں اپنے لیے رکھ لیا، اس میں کچھ اسلحہ وغیرہ بھی رکھ کر ایک چھوٹی کوٹھری میں محفوظ کر دیا۔ ابن ابیرق بشیر یا طعمہ نے اس کو بھانپ لیا تو نقب لگا کر یہ بوری نکالی۔ حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ نے جب صبح کو یہ ماجرا دیکھا تو اپنے بھتیجے قتادہ رضی اللہ کے پاس آئے اور واقعہ چوری کا ذکر کیا۔ سب نے مل کر محلہ میں تفتیش شروع کی۔ بعض لوگوں نے بتایا کہ آج رات ہم نے دیکھا کہ بنو ابیرق کے گھر میں آگ روشن تھی، ہمارا خیال ہے کہ یہ کام لبید بن سہل رضی اللہ کا ہے۔ حضرت لبید رضی اللہ کو سب جانتے تھے کہ مخلص مسلمان نیک بزرگ ہیں۔ ان کو جب یہ خبر ہوئی تو وہ تلوار کھینچ کر آئے اور کہا کہ چوری میرے سر لگاتے ہو، اب میں تلوار اس وقت تک میان میں نہ رکھوں گا جب تک چوری کی حقیقت واضح نہ ہو جائے۔ بنو ابیرق نے ایسا سے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، آپ کا نام کوئی نہیں لیتا، نہ آپ کا کام ہو سکتا ہے۔ بغوی اور ابن جریر کی روایت میں اس جگہ یہ بنو ابیرق نے چوری ایک یہودی کے نام لگائی اور ہوشیاری یہ کی کہ آٹے کی بوری کو تھوڑا سا پھاڑ دیا تھا، جس سے آٹا گرتا رہا اور رفاع کے مکان سے یہودی مذکورہ مکان تک اس آٹے کے آثار پائے گئے۔ شہرت ہونے کے بعد چوری کیا ہوا اسلحہ اور زرہیں بھی اسی یہودی کے پاس رکھوا دی۔ تحقیق کے وقت اسی کے گھر سے برآمد ہوئی۔ یہودی نے قسم کھائی کہ زرہیں مجھے ابن ابیرق نے دی ہیں۔
ترمذی کی روایت اور بغوی روایت میں تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ بنو بیرق نے اولاً چوری کو لبید بن سہل کے نام لگایا، پھر جب بات بنتی نظر نہ آئی تو اس یہودی کے سر ڈالا۔ بہرحال اب معاملہ یہودی اور بنو بیرق کا ہوا کہ یہ جب معاملہ ہوا تو اس پر یہ آیتیں اتری ہیں کہ آپ جو فیصلہ کریں تو کسی طرف سے آپ طرفداری نہ کریں۔ تو اس لیے پھر جو وہ فیصلہ آپ نے فرمایا تو اللہ پاک نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ آپ توبہ استغفار بھی کریں، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، آپ جھگڑا نہ کریں ان کی طرف سے، اور آپ مت جھگڑیں ان کی طرف سے جو اپنے جی میں دغا رکھتے ہیں، ہاں آپ ان کی طرفداری نہ کریں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے دغا باز گناہ گار کو۔ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، یہ شرماتے ہیں لوگوں سے، یعنی لوگوں سے تو شرم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے شرم نہیں کرتے، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ مشورے کرتے ہیں۔ یبیتون، جب یہ اس چیز میں مشورہ کرتے ہیں کہ رات کو اس بات کا جس سے اللہ راضی نہیں ہوتے، جب ایسے مشورے کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، لوگوں کو تو دیکھتے ہیں کوئی دیکھ نہ لے، لیکن یہ نہیں دیکھتے اللہ پاک دیکھ رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بعض دفعہ گناہ کرتے وقت یہ خیال آنا کہ اللہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا، اس کو نہیں سامنے رکھتے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ، اور وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیر رکھا ہے، اللہ کے قابو میں یہ۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، سنو غور کرو یا سنتے ہو تم لوگ جھگڑا کرتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں۔ فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامت ام من یکون علیہم وکیلا، تو کون جھگڑے گا قیامت کے دن اللہ سے ان کی طرف سے؟ آج تو تم جھگڑتے ہو، ان کی طرف صفائیاں بیان کرتے ہو، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف سے کون جھگڑے گا؟ ان کی طرف سے اللہ سے کون جھگڑے، یا کون ہوگا وکیل ان کا کارساز؟ ومن یعمل سوءا او یظلم، جو برے عمل کرے گا یا ظلم کرے گا اپنی جی پر، اپنے آپ پر، ثم یستغفر اللہ، اور پھر وہ اللہ سے استغفار کرے گا، گناہ معاف کروائے گا، یجد اللہ غفور رحیمہ، تو اللہ کو پائے گا بخشنے والا مہربان۔ یعنی اگر دنیا میں وہ گناہ ہو گئے، اس سے برائی ہوگی، لیکن اس کے بعد پھر وہ اللہ سے استغفار و توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ معاف کرنے والا، بخشنے والا اور رحم دل مہربان پائے گا۔ ومن یکسب اثما فانما یکسبہ علی نفسہ، اور جو کوئی کرے گناہ سو کرتا ہے اپنے ہی حق میں، یعنی جو برا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کی سزا اسی کو ملے گی، اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اور وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تو جانتے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور جو کوئی کرے خطا، غلطی کرے یا گناہ کرے، پھر تہمت لگاوے کسی بھی گناہ پر، یعنی کسی اور پر، ایسے پر جو بری ہے اس گناہ سے، تو گویا کہ اس نے اپنے سر طوفان اٹھا لیا ہے، دھر لیا ہے طوفان، اور بہت بڑا گناہ۔ ایک تو ہے کہ خود گناہ کرنا، ایک ہے کسی پاک دامن پر تہمت لگانا، اس کی زندگی خراب کرنا، وہ اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو وہ قصہ جو ہے حضرت قتادہ اور رفاع کو مختلف صورتوں سے یہ گمان غالب ہو گیا تھا کہ یہ کارروائی بنو ابیرق کی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر چوری کا واقعہ اور سلسلہ تفتیش بنو ابیرق پر گمان غالب ذکر کیا۔ بنو ابیرق کو خبر ملی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت رفاع اور قتادہ کی شکایت کی کہ بلا ثبوت شرعی چوری ہمارے نام لگا رہے ہیں، حالانکہ مسروقہ مال یہودی کے گھر سے برآمد ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکیے کہ وہ ہمارے نام نہ لگائیں، یہودی پر دعویٰ کریں۔ ظاہری حالات و آثار سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسی طرف رجحان ہو گیا، یہ کام یہودی کا ہے، بنو ابیرق پر الزام صحیح نہیں ہے۔ وہاں جو کہا نا کہ آپ کو ان دشمنوں کی طرف سے آپ کیا کریں، خصیم نہ بنیں، یہاں تک کہ بغوی کی روایت میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہو گیا
یہودی پر چوری کی سزا جاری کر دی جائے اور اس کا ہاتھ کاٹا جائے، کیونکہ وہ سارے ثبوت وہاں مل رہے ہیں۔ ادھر جب حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ آپ بغیر دلیل اور ثبوت کے مسلمان گھرانے پر چوری کا الزام لگا رہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ اس معاملے سے بہت رنجیدہ ہوئے اور افسوس کیا کہ کاش میں اس معاملہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کوئی بات نہ کرتا، اگرچہ میرا مال بھی جاتا رہتا۔ اسی طرح حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ارشاد فرمایا تو انہوں نے بھی صبر کیا اور کہا واللہ المستعان، اللہ ہی مدد کریں گے۔ اس معاملے پر کچھ وقت نہ گزرا تھا کہ قرآن کریم کی کا پورا رکوع اس بارے میں نازل ہو گیا، جس کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واقعہ کی حقیقت منکشف کر دی گئی اور ایسے معاملات کے متعلق عام ہدایت دی گئی۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت کی اتری اس لیے کہتے ہیں کبھی بھی ایک آدمی کی بات سن کر اور یہ فیصلہ کر دینا کہ آپ نے غلط کیا، آپ غلط ہیں، جب تک دوسرے کی بات نہ سنی جائے تو کبھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اگر کوئی شکایت لے کر آئے کہ میری کسی نے ایک آنکھ پھوڑ دی ہے تو اس وقت تک فیصلہ نہ کرنا جب تک دوسرے کی بات نہ سنو، ہو سکتا ہے اس نے اس کی 2 آنکھیں پھوڑ دی۔ اس لیے دیکھے بغیر اور حقیقت کے بغیر کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے۔